بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی، اور آج کا ہمارا جو ویڈیو ٹاپک ہے وہ ہے مڈل ایسٹ۔ ناظرین، مڈل ایسٹ کے اندر ریسنٹلی ایک نیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ لبنان کی جو تنظیم ہے حزب اللہ، اس نے اٹیک کیا ہے ایز اے ریٹیلیشن، ایز اے رسپانس آف جو ان کے جو سینئر کمانڈر ہیں محمد ناصر، ان کو ہلاک کر دیا ہے اسرائیلی فورسز نے۔ تو اس کے رسپانس میں جو حزب اللہ ہے اس نے 200 سے زائد راکٹ اور جو خودکش ڈرون ہیں ان سے حملہ کیا ہے، اور حملہ جو کیا ہے اس کا جو مین آبجیکٹو تھا وہ ملٹری ٹارگٹس تھے، جہاں پر ملٹری کے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا ہے حزب اللہ نے۔ مثلاً ناظرین، حزب اللہ نے یہ جو اٹیک کیا ہے یہ جمعرات کو کیا تھا، اور حزب اللہ نے کنفرمیشن کر دی ہے کہ حزب اللہ کا یہ دوسرا بڑا اٹیک ہے 2 دنوں کے اندر، جو کہ اسرائیل کے اوپر انہوں نے کیا ہے ایز اے رسپانس، ایز اے ریٹیلیشن۔ جو ان کے جو سینئر کمانڈر تھے، ان کی ڈیتھ کے بعد جو ہلاک کر دیا تھا اسرائیلی فورسز نے، اور یہ جو اٹیک کیا تھا ان کے کمانڈر کے اوپر، یہ سودرن لبنان کے اندر کیا تھا اور ان کے کمانڈر کو ہلاک کر دیا تھا۔ مثلاً ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لبنانی سینئر کمانڈر تھے جن کا نام محمد ناصر تھا، یہ ان کی فوج کے تیسرے بڑے ہائی رینک کمانڈر تھے، اور 9 مہینوں کے بعد جو کراس بارڈر فائٹنگ ہے اس کے اندر اسرائیل نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ مثلاً ناظرین، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو حزب اللہ ہے اس نے لبنان سے اٹیک کیا ہے جمعرات کو۔ اسرائیلی جو ملٹری تنصیبات ہیں یا ملٹری جو ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب نقصان کتنا ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی فیکٹس اینڈ فگر موجود نہیں ہیں۔ نہ صرف حزب اللہ نے ناردرن اسرائیل کی جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، بلکہ جو آکوپائیڈ سیرین گولان ہائٹس ہیں وہاں پر بھی اسرائیلی جو ٹارگٹ ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے۔ جہاں تک ناظرین اسرائیلی فوج یا ملٹری جو اہلکار ہیں ان کا جو رد عمل ہے یا ریئیکشنز ہیں اس حملے کے بعد، وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم جو اس اٹیک کے بعد جو سچویشن، جو سناریو کریٹ ہو چکا ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور نقصانات کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ بہت سے ٹارگٹس کو ایئر اسپیس کے اندر ہی انہوں نے انٹرسیپٹ یا نیوٹرلائز کر لیا تھا وایا آئرن ڈوم اینٹی ڈیفنس سسٹم اور آئرن لیزر بیم کے تھرو۔ تو ناظرین، یہ اسرائیلی فوج کے جو ملٹری ایکسپرٹیز ہیں یا ہائی رینک اہلکار ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں۔ مثلاً ناظرین، ساتھ ساتھ میں یہ نیوز بھی اپڈیٹ کرتا چلوں کہ جو حزب اللہ ہے اس نے مزید اٹیک کرنے کی جو دھمکی ہے وہ اسرائیل کو دی ہے کہ اگر اسرائیل اپنی ان مہم جوئی سے باز نہ آیا تو حزب اللہ مزید اس طرح کے سیم پیٹرن کے جو اٹیک ہیں وہ کر سکتا ہے اسرائیل کی جو فوجی تنصیبات ہیں اور دیگر اہم ان کی جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر۔ مثلاً ناظرین، یہ نیوز بھی آپ کے ساتھ اپڈیٹ کرتا چلوں کہ جو حزب اللہ ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہے اور یہ پراکسی ہے ایران کی، اور ایران اس پراکسی کی سپورٹ بھی کرتا ہے، ہر لحاظ سے اس کو ویپنز بھی دیتا ہے اور فائنینشلی بھی سپورٹ کرتا ہے۔ اور جہاں تک حزب اللہ نے 200 سے زائد جو راکٹ اور جو ڈرون یوٹیلائز کیے ہیں اس اٹیک کے اندر، اور یہ جو راکٹ ہیں اور جو
ڈرون ہیں یہ خود تیار کیے ہوئے ہیں لوکلی حزب اللہ کی آرگنائزیشن نے۔ معزز ناظرین، جو اسرائیل ہے اس کا جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم میکینزم ہے اس کے اندر بہت سی لیئرس ہیں، ڈیفنس لیئرس ہیں کہ وہ کسی بھی انٹر کنٹیننٹل میزائل، بلسٹک میزائل، ہائپرسونک میزائل، سپر سونک میزائل، کروز میزائل اور اسپیشلی راکٹس اور ڈرون، خودکش ڈرون کو روکنے کے لیے، ان کے ڈیفنس کے لیے انہوں نے یہاں پر آئرن ڈوم جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ انسٹال کیا ہوا ہے اپنے دیگر ایریا آف ویسینٹی کے اندر۔ اسی طرح جو ان کا لیٹسٹ اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جس کے اندر یہ لیزر بیم آئرن ڈوم کو یوٹیلائز کرتے ہیں راکٹ اور لو رینج جو ڈرونز ہوتے ہیں، یعنی لو فلائنگ جو آبجیکٹ ہیں، جو پروجیکٹائل ہیں، جو ایز اے ایگریشن اگر اس کے اوپر اٹیک کیے جائیں تو ان کو نیوٹرلائز کرتے ہیں یہ اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایرو ایریل اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم میکینزم بھی موجود ہے اسرائیل کے پاس، جو کہ بلسٹک میزائل اور انٹر کنٹیننٹل میزائل جو ہوتے ہیں ان کو روکتے ہیں۔ معزز ناظرین، جہاں تک مڈل ایسٹ کی ریسنٹ سناریو یا ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو حزب اللہ نے 2 دنوں کے اندر 2 اٹیک کیے ہیں اور بہت بڑے اٹیک کیے ہیں، جس کے اندر 200 سے زائد راکٹ سسٹم اور جو خودکش ڈرون ہیں ان کو یوٹیلائز کیا ہے۔ اور اس سے پہلے جو اسرائیل نے ان کے جو سینئر رینک کمانڈر کو ہلاک کیا تھا، اس کے بعد سچویشنز جو کمبیکٹ سناریو ہے وہ ایک دم سے چینج ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو حزب اللہ کے اہلکار ہیں وہ بار بار یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اگر اسرائیل باز نہ آیا تو اس کو ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑے گا اور بڑے اٹیکس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ حزب اللہ کے پاس بلسٹک میزائل بھی موجود ہیں اور شارٹ رینج میزائل سسٹم بھی ان کے پاس موجود ہیں، اور اسرائیل کے کسی بھی ہائی الٹیٹیوڈ جو ڈرون ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کی یا اس کی ڈسٹریکشن کرنے کی کیپیبلٹیز موجود ہیں، اور ان کے پاس ایسا اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم میکینزم موجود ہے حزب اللہ کے پاس کہ وہ کسی بھی اسرائیلی ڈرون اٹیک کو نیوٹرلائز کر سکتا ہے۔ اگر ناظرین نے اس ریسنٹ ڈیولپمنٹ، ریسنٹ سناریو کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ جو جنگ ہے یہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر پھیل سکتی ہے اور ایک عالمی جنگ کے اندر بھی کنورٹ ہونے کے پوٹینشیل پاسبلٹیز یا چانسز موجود ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک اللہ حافظ۔